بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں 22ویں پارے کے اندر، واللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے حق بیان کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کر دیتے ہیں، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ تو میرے ناظرین، آج جو آپ کے ساتھ میں باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں کچھ باتیں آپ کو غیر معیوب لگیں گی، وہ غیر معیوب نہیں ہوں گی وہ حق بات ہی۔ تو آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے دھیان سے۔ یہ نشانی جو ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور اور خروج دجال کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو گئی ہے۔ وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا احادیث کے اندر کیا ہے، اور یہ پلاننگ کی گئی ہے۔ نشانیاں تو حدیث میں موجود ہیں، وہ تو پوری ہونی ہیں، لیکن ہر چیز کے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو دو گروہ رہے ہیں ہمیشہ، حق اور باطل کا۔ حق والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، باطل والے شیطان کے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو میرے ناظرین، شیطان کے جو چیلے ہیں وہ ہیوی ہو چکے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ زمانہ آخرت میں دجال کے خروج سے پہلے اور جنگوں کے وقت جب حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، تو اس سے پہلے یہ ہوگا، اس زمانے میں لڑکیوں کی یعنی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی، آپ کہیں گے یہ تو اللہ دیتے ہیں۔ اس چیز کا انکار کوئی نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اسباب بھی کچھ چیز ہیں، اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ اسباب کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، اللہ کا نظام ہے، اللہ کے دیا ہوا یہ سارا طریقہ کار ہے۔ اسباب جو ہے اللہ کا حکم ہے اختیار کرنا ان کو۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پیش کروں گا جس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے خلاف بہت بڑی چال بھی چلی گئی ہے۔ ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ بتائیے۔ اس نے کافی سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ دیکھیں، بتائیں آپ نبی ہیں، بچہ کب پیدا ہوتا ہے اور بچی کب پیدا ہوتی ہے، لڑکا کب پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کب پیدا ہوتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے وحی کی اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ان کو جواب دیں، جب مرد جو ہے وہ ہیوی آ جائے یا اس کا پانی جو ہے ہیوی آ جائے تو پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے، اگر عورت کا پانی ہاوی ہو جائے تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں یا سیاہ ستہ میں سے، میں نے پڑھی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً خالہ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے مسائل کافی پوچھا کرتی تھیں، ان کو بہت شوق تھا۔ تو ایک دفعہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہی آیت پڑھی، واللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے حق بیان کرنے سے۔ تو میں بھی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، حق بات پوچھنے سے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو۔ تو ام سلیم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نیچی کر لی اور آپ خاموش ہو گئے۔ تو پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا، پھر آپ کو وحی کی گئی تو آپ نے فرمایا، تو پھر بتاؤ کہ جو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے وہ اپنی ماں پر کیوں جاتی ہے؟ جب یہ آپ نے جواب دیا، آپ کے اس کہنے میں جواب تھا، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا وضاحت چاہتی تھیں، لیکن آپ شرم کے مارے آپ نے صرف اشارہ کیا۔ تو پھر جب آپ نے سوال کیا تو آپ نے تھوڑا سا غصے بھرے انداز میں کہا، پھر بتاؤ جو بچہ ہے بچی ہے وہ ماں پر کیوں جاتے ہیں؟ تو پھر پاس میرا خیال اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی یا کوئی ازواج میں سے تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ جواب ان کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا بازو پکڑا اور ان کو اٹھا کے لے گئی اور تفصیلاً سارا مسئلہ ان کو سمجھا دیا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں یا پھر غالباً جو بھی تھیں۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ ان حدیثوں پر غور کرتے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ مرد کے اندر پاور زیادہ ہوگی، جراثیم پورے ہوں گے، قوت ہوگی تو کیا ہوگا؟ بیٹا پیدا ہوگا۔ تو اگر عورت کے اندر جراثیم پورے ہوں گے، قوت، اس کا پانی یعنی کہ ہیوی آئے گا تو کیا ہوگا؟ لڑکی پیدا ہوگی۔ اس چیز کو پھر یہودیوں نے کیش کیا ہے۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا تھا وہ بھی یہودی تھا، جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا پانی ہیوی ہوگا تو اس کے اوپر اولاد جائے گی۔ تو یہودیوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس کو کیش کروایا۔ آئنسٹائن جو تھا یہ بھی یہودی تھا، جس نے اتنی چیزیں ایجاد کی۔ میرے ناظرین، یہ بھی یہودی تھا۔ اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں
یہودی ایسے ہی نہیں پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے، انہوں نے ہمارے اسلام کی بہت سی چیزیں احادیث کو فالو کیا، ریسرچ کی، اور ان کا یقین ہے، ان کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے جو بات کہہ دی ہے وہ حق سچ ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر توکل کا ہیضہ ایسے ہیوی ہوا کہ ہم نے اسباب کو چھوڑ ہی دیا بالکل، یا ہم نے بالکل اسباب اختیار کر لیے، توکل چھوڑ دیا، یا توکل ایسا کیا کہ اسباب بھی چھوڑ دیے۔ تو انہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر، تو پھر انہوں نے اسی سے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کا پلان بنایا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو ہم جو ہے زیر نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا ان کے مردوں کو کمزور کریں اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مرد کم ہوں گے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے آج سے 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے پلاننگ شروع کی۔ کیا کیا کہ دوائیوں کے ذریعے سے، اور یعنی کہ انجیکشن کے ذریعے سے، اور قطروں کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے، ادویات بھی ساری ان کی ہیں، اس میں ایسی ادویات شامل کی گئیں جو مرد اور عورت دونوں کے اندر آگ لگا دے۔ تو جب بچہ اور بچی جوان ہوئے تو کیا ہوا؟ تو جو لڑکے ہیں ان کو جنسی بے راہ روی میں ڈال دیا، اور لڑکیاں جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ گھروں میں رہتی ہیں، وہ کنٹرول میں رہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو گرمی تھی اور پاور تھی وہ تو پوری تھی لڑکیوں میں۔ لڑکوں نے اپنا ستیہ ناش مار لیا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، یہ باہر نکل کے۔ تو کیا ہوا؟ مرد کمزور ہوا، اس کو اور طریقوں سے کمزور کیا گیا۔ جب وہ شادی کے قابل ہوا، اس کی شادی ہوئی، تو جب وہ گیا اپنی بیوی کے قریب تو اس کے جراثیم آپ کو پتہ کمزور ہو چکے تھے۔ عورت کے جو جراثیم تھے وہ ہیوی تھے، مضبوط تھے۔ تو کیا ہوا؟ پھر بچیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں اور لڑکیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تو اگر آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو زیادہ لڑکیاں ہی پیدا ہوتی نظر آئیں گی۔ تو میرے ناظرین، ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے اسلام کو صحیح نہیں سمجھا، نہیں فالو کیا، تو ہم نے یعنی کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا، تو ہم پیچھے رہ گئے۔ ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے، حدیثوں میں ہے جب یہ ہوگا تو یہ دجال کے خروج کے قریب کی نشانی ہوگی، اور آخری زمانے کی، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی، اور جنگوں کے وقت کی۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میرے ناظرین، ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔